علامہ اقبال کے شعر کی وضاحت فرما دیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ آپ اس کو سمجھیں، بہت آسان بات علامہ نے کی ہے، کوئی مشکل بات نہیں کی۔ تیرا کھیت موجود ہے، پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، زمین میں اتنی جان ہے، زمین اندر سے زرخیز ہے، مگر ویران پڑی ہے، اس میں گھاس بھی نہیں اگ رہی، اس میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اس کی صفائی نہیں کر رہا، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ یہ بات انہوں نے امت کے لیے کہی ہے کہ ہماری جو امت ہے، اور خاص کر بر صغیر کی بات ہے۔ علامہ جب مخاطب تھے تو بر صغیر کے مسلمانوں سے مخاطب تھے کہ انہوں نے غلامی قبول کر لی ہے، جس کو اللہ لعنت کہتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک ایسا آرٹ ہے جو درج نہیں ہے، جبکہ قرآن میں ہر طرح خوش چیز کا ذکر موجود ہے، اور غلامی کے کوئی آداب قرآن نہیں سکھاتا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والا غلام ہو۔ اللہ تو آزادی کی بات کرتا ہے، بے باکی کی بات کرتا ہے، جرت کی بات کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی بات کرتا ہے، اپنے گھوڑے تیار رکھنے کی بات کرتا ہے، نفس امارہ کے خلاف جہاد کی بات کرتا ہے، ظالموں کے خلاف جہاد کی بات کرتا ہے، امہ کے حقوق کی، ان کی جداد کی، ان کی عزتوں کی، ان کی ناموس کی، ان کی جان کی، ان کے مال کی تحفظ کی بات کرتا ہے۔ تو جب امت میں سے یہ جذبے نکل جائیں اور وہ غلامی قبول کر لے اور بھیک قبول کر لے تو علامہ پریشان ہے، مایوس ہے، نا امید ہے، مگر ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ اگر ان میں تھوڑا سا احساس پیدا ہو جائے تو یہ لوگ بڑے کام کے ہیں۔ اسی لیے تمام غیر مسلم قوتوں کی اس کوشش کے باوجود کہ مسلم امہ میں سے دو چیزیں نکل جائیں، آج تک نہیں نکلی اور قیامت تک نہیں نکلیں گی، کیونکہ یہ مٹی ذرا نم ہو۔ نم کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ مٹی نم ہوتی ہے۔ محبت رسول کوئی نہیں نکال سکا۔ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا، غلام احمد مرزا کو پیدا کیا، اور لوگ پیدا کیے کہ جو رسول اللہ کی محبت ان کے سینوں سے نکال دیں، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسری چیز، کبھی نہ کہیں نہ کہیں جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ جہاد کو نکالنا چاہتے تھے تمہارے اندر سے، وہ بھی نہیں نکال سکے۔ تو علامہ نے یہاں نشاندہی کر دی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اس کی زرخیزی انشاءاللہ سامنے آنے والی ہے، اور دو ہی سبب بنیں گے۔ محبت رسول اس کا بنیادی سبب ہوگی، جس سے ان میں نمی کملے والے کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت رسول لوگوں میں بھری ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ بے اعمال ہیں، اس کے باوجود محبت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے والدین ہیں، آپ ان کا کچھ نہیں سنوار رہے، مگر آپ کو محبت ان سے ہے۔ کچھ نہیں ان کا سنوارتے، مگر محبت تو کرتے ہو ان سے۔ ایسے ہی ہماری امت کا یہ حال ہے، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، طریقہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ جب طریقہ رسول سے محبت شروع کر دیں گے تو یہ مٹی زرخیز ہو جائے گی، نمناک ہو جائے گی، اور پھر ایک نیا انقلاب پھوٹے گا جو ہمارے سروں پہ آ پہنچا ہے۔ کیونکہ احساس زیاں ہو چلا ہے، احساس ہو رہا ہے۔ علامہ نے یہی کہا کہ اس میں زرخیزی موجود ہے، اہلیت موجود ہے، قوت ارادہ موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے، مگر اس کو اپنی خبر نہیں ہے۔ یہ کشتے ویراں ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کھوبے میں پھنس گیا ہوں، غلامی میں پھنس گیا ہوں، اور میں نے جو میرے اندر بے باکی اور جرت تھی، جو دین کا خاصہ ہے، جو مومن کے لیے معراج ہے، وہ میں نے گم کر دی ہے۔ مگر علامہ فرما رہا ہے کہ میں اتنا نا امید نہیں ہوں کہ یہ سمجھوں کہ یہ مٹی نرم ہونے والی نہیں، یہ نرم ہوگی اور زرخیز ہوگی۔
وہ جب آپ جاگ جائیں گے، ابھی آپ سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے جب ہمارے جو بڑے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلاں جگہ سے اتنا قرضہ مل گیا ہمیں۔ ارے یہ کہو کہ فلاں جگہ قرضہ ہم نے ختم کر دیا۔ عزت کی موت، مولا علی کے قول مبارک کے مطابق ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے عزت کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، عزت کی موت بہتر ہے۔ تو ہم موت سے ڈر گئے ہیں، اس لیے ذلت ہمارا مقدر ہو چکی ہے۔ علامہ درد سے یہ بات کی ہے مگر امید سے کی ہے، درد کے ساتھ۔ علامہ کے شعر میں امید بھی نچلے، پہلے شعر میں مایوسی ہے، دوسرے شعر میں مکمل امید ہے۔ اللہ کرے کہ ہم علامہ کی امید پہ پورا اتریں اور ہمیں نمی بھی آئے اور زرخیزی بھی ہو، موجود ہے، اللہ کرے ہو جائے۔ سمجھ لیں بات کو، سمجھ نہیں رہے۔ ہمیں ایسی ایسی باتوں میں غیرت کا اظہار کرتے ہیں جو صرف غصے اور جذبات سے تعلق رکھتی ہیں۔ غیرت یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو گیا اگلے کا سر پھاڑ دو۔ غیرت یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لو کہ ہمیں بھیک نہیں ملتی، یہ ارادہ کر لو کہ ہم نے دوسرے کے ایک پروگرام پہ زندگی نہیں گزارنی، اپنے پروگرام سے زندگی گزارنی ہے۔ ارادہ جب قومیں کر لیتی ہیں یا افراد کر لیتے ہیں، اللہ ان کی مدد کے لیے فوراً اتر آتا ہے اور ان کے ارادے پورے فرماتا ہے۔ جب ہم ارادہ ہی نہیں کرتے تو اللہ ہماری کیا مدد کرے گا؟ اللہ تو کہتا ہے تم تگڑے ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہم تو ابھی تک اس بات پہ گامزن ہی نہیں ہیں، ہماری سوچ ہی نہیں ہے، اپروچ ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس طرف چلے ہی نہیں، مسافر ہی نہیں اس کے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ IMF ہمیں پیسے دے گا تو میری روٹی چلے گی۔ کہاں پھر رہے ہیں ہم؟ علامہ کی باتوں کو سمجھو، اس کے درد کو سمجھو، اس کی آگاہی کو سمجھو۔ اس نے تو وقت سے آنے سے پہلے تمہیں آگاہی دی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہ تمہیں عزت دے سکتی ہے، نہ رزق دے سکتی ہے، نہ معاش دے سکتی ہے، نہ قوت دے سکتی ہے، جب تک کہ تم خود ارادہ نہیں کرو گے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ بدلو اپنے آپ کو، سوچ بدلو، اللہ تللے چھوڑو، فالتو خرچے چھوڑو، کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ تمہیں کسی کی محتاجی نہ کرنی پڑے۔